بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے عربوں کی، کفار کی، اہل عرب کی چند توہمانہ رسومات اور ان کے عقائد کے متعلق پڑھا کہ انہوں نے کس طرح اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے جانوروں کو اپنے سے اشرف قرار دیا، اور انہوں نے بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ اور حام جیسے جانور خود تجویز کر لیے، اور ان کو وہ اپنے دیوتا سمجھتے تھے، اور ان کے لیے وہ جانور باعث عقیدت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا سختی سے انکار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 سے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور آج کے لیکچر میں ہم وصیت کے متعلق احکامات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یعنی دیندار اور راست باز اور قابل اعتماد مسلمان، خواہ وہ آپ کے قریبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کا ایمان، ان کی راست بازی جو ہے وہ راسخ ہونی چاہیے۔ یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلموں کو شاہد بنانا صرف اس حالت میں درست ہے جب کوئی مسلمان گواہ بننے کے لیے میسر نہ ہو۔ یعنی پہلا رول کیا ہو گیا کہ خواہ آپ کے اپنے قریبی موجود بھی ہیں نا، لیکن آپ نے ان سب میں اس کو چوز کرنا ہے، ان 2 بندوں کو جو دین میں زیادہ راسخ ہوں، جو ایمانداری میں زیادہ پختہ ہوں، خواہ وہ اتنے قریبی نہ بھی ہوں۔ لیکن اگر کوئی بھی اہل خاندان سے اویلیبل نہیں ہے اور مسلمانوں میں سے کوئی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ نے غیر مسلموں سے 2 افراد آپ لے سکتے ہیں۔ اور ادھر سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وصیت ایک کتنا اہم فریضہ ہے جس کو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم جب چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، اس دنیا میں وقت گزار کے اچھا سا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہوتا ہے اس کو پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن پھر پراپر وصیت کیے بغیر جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جب ورثاء کو ان کا مال نہیں ملتا تو پھر آپس میں کتنی رنجشیں اور کتنے فسادات اور کتنی جو ہیں وہ ایسا نقصان اور ایسا گناہ میت کو قیامت تک ملتا رہتا ہے جو اپنی وصیت کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے وصیت کی ادائیگی میں اور وراثت کی ادائیگی میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ تو اگر مسلمان موجود نہ ہوں یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ
کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک دوسرا طریقہ کیا ہے، مطلب جو فائدہ اس چیز کا یہ ہے، اور دوسرا راستہ کہ اگر میت وصیت کر کے فوت ہوئی ہے کوئی بھی انسان، لیکن جس بندے کو گواہ بنایا گیا تھا وہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی بنا پر اگر جھوٹ بول رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ باہم گتھم گتھا ہو جائیں، آپس میں زمین میں فساد برپا کر دیں اور مرنے والی کی روح کو بھی تکلیف پہنچائیں، آپ اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ان کی جگہ دو اور آدمیوں کو جن پہ آپ کو زیادہ یقین ہو ان کو گواہ بنائیں، اور وہ پھر جو ہیں گواہی دیں، اور آپ اس طرح وصیت پہ عمل کریں۔ اور پھر اس طرح اس بات سے مطلب ان لوگوں کی جگہ جب دو اور لوگوں کو لانے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی ایک فطرت بھی ہے نا کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے تنہائیوں میں گناہ کرتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے۔ ہمارے دل میں کون کون سی غلط باتیں اور غلط خیالات پل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لیکن ہمیں کتنا خوف آتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی منفی سوچ یا ہمارا کوئی منفی عمل یا ہماری کوئی منفی نیت لوگوں پہ آشکار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک راستہ رکھا کہ جب ان دو کو بھرے مجمع میں جھوٹا قرار دیا جائے گا تو اور ان کی جگہ کوئی اور آئے گا، تو وہ ان کے لیے بڑی باعث ندامت ہوگی یہ بات۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ تو کتنا بھی جھوٹے سے جھوٹا انسان ہو، لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے وہ بہت ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ لڑائی جھگڑا بحث تکرار قتل و غارت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی روز قیامت جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ جب تم نے میری دعوت لوگوں تک پہنچائی تو تمہیں آگے سے کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی ہم تو صرف اس محدود ظاہری جواب کو جانتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہوا محسوس ہوا۔ باقی رہا یہ کہ فی الحقیقت ہماری دعوت کا رد عمل کہاں کس صورت میں کتنا ہوا، تو اس کا صحیح علم آپ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ اب کیا ہوگا کہ ابتدا میں سوال تمام رسولوں سے بحیثیت مجموعی ہوگا، پھر ایک ایک رسول سے الگ الگ انڈیویجولی شہادت لی جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد ہوا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہاں بطور خاص نقل کیا جا رہا ہے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی،
تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، یعنی حالت موت سے نکال کر زندگی میں واپس لے کر آتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا ذکر آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر جو چند مٹھی بھر حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے، جو ان کے حواری تھے، جنہوں نے آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور انصار اللہ بننے کا عہد لیا، تو ان حواریوں کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا بھی صرف اللہ کے فضل اور توفیق کا نتیجہ تھا، ورنہ حضرت عیسیٰ میں تو اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اس جھٹلانے والی آبادی میں ایک تصدیق کرنے والا اپنے بلبوتے پر پیدا کر لیتا۔ اور ضمناً یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حواریوں کا اصل دین جو تھا وہ اسلام تھا، نہ کہ عیسائیت۔ اور پھر یہاں پہ کیونکہ حواریوں کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اس سلسلہ کلام کو توڑ کر ہم حواریوں کے متعلق ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست جن لوگوں نے یا جن شاگردوں نے تعلیم پائی تھی، وہ حضرت عیسیٰ کو ایک انسان اور محض ایک بندہ سمجھتے تھے اور اللہ کا رسول سمجھتے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی اپنے مرشد یا اپنے پیغمبر کے خدا یا شریک خدا یا فرزند خدا ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ نیز یہ کہ حضرت عیسیٰ نے خود بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ بے اختیار کی حیثیت سے پیش کیا۔ اور اس جملے کا یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں ان کو سبق ملے اور وہ راہ راست پر آئیں کہ کس طرح وہ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہوگی۔ تو قرآن اس باب میں خاموش ہے کہ یہ خوان فی الواقعہ اتارا گیا یا نہیں۔ دوسرے کسی معتبر ذریعے سے بھی اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ ممکن بھی ہے کہ یہ نازل ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حواریوں نے بعد کی اس خوفناک دھمکی کو سن کر اپنی درخواست خود واپس لے لی ہو۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو سورہ مائدہ الحمدللہ ہماری آج مکمل ہو گئی، اور جس طرح جو انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات ہمیں بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا، ان کو گواہ بنائے گا اپنی امتوں پر۔ تو پھر جب وہ گواہی دیں گے تو پھر ان کی امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں پر گواہ بنائیں گے، اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کا پیغام، اللہ کا پیغام جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا، تمام انسانوں تک پہنچا دیا۔ تو ان کے بعد اب یہ تمام ذمہ داری اس پیغام کو، انبیاء کے وارث جو ہیں اب مسلمان ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین لوگ ہو جو لوگوں پر تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں پر نکالی گئی ہے، جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو ہم سب نے یہ فریضہ اپنے اپنے گراؤنڈ پہ، اپنی اپنی اتھارٹی میں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دائرہ اختیار دیا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں مکلف بنایا ہے، اتنا اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو لوگ ساقی کوثر پئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔